تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ جاننی چاہیے کہ امیر معاویہ کو اس طرح پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یزید کا باپ ہے۔ کوئی بھی انسان کسی سے پوچھتا ہے کہ امیر معاویہ ہے کون، تو دوسرا اس کو جواب دیتا ہے کہ امیر معاویہ یزید کا باپ ہے۔ لیکن دوستو، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ امیر معاویہ کی پہلی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ یزید کا باپ ہے۔ امیر معاویہ کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور اللہ رب العالمین کے پسندیدہ شخصیات میں سے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے وحی نہیں لکھتے تھے، بلکہ جبریل علیہ السلام آ کر جو قرآن کریم کی آیتیں آقا علیہ السلام کو سناتے تھے، میرے آقا ان آیتوں کو یاد کر لیتے تھے، اور صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، قابل اعتماد تھے، بھروسے کے لائق تھے۔ ان صحابہ میں سے کسی ایک کو بلا کر کہتے، یہ آیت نازل ہوئی ہے، اسے لکھ لو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو لکھنا جانتے تھے، نہ حروف دیکھ کر پڑھنا جانتے تھے۔ ایسی صورتحال میں جس کسی کو بھی وحی لکھنے کی ذمہ داری دی جائے گی، یقیناً اللہ کے رسول اس پر حد سے زیادہ بھروسہ کر ہی رہے ہوں گے۔ اگر اللہ کے رسول کا اس پر بھروسہ نہ ہوگا تو یقیناً اس کو اللہ کے رسول کتابت کی ذمہ داری، لکھنے کی ذمہ داری نہیں دیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے وحی کی کتابت کی ذمہ داری، وحی لکھنے کی ذمہ داری دے رکھی تھی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر جس پر بھروسہ کرے وہ انسان گالی کھانے کے لائق ہے؟ اس انسان کو گالی دی جا سکتی ہے؟ کیا اس کی شان کم ہو سکتی ہے؟ اب دوسری بات کہ اللہ کے پیغمبر نے زندگی بھر اپنا حکم کسی پر نافذ نہیں کیا، اپنی مرضی سے ایک کام بھی نہیں کیا۔ ما ینطق عن الہوا کہ اللہ کے پیغمبر اپنی چاہت سے، منمانی سے کچھ بھی نہیں کیا۔ ان ہوا الا وحی یوحی، جو کچھ بھی کیا وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوا کرتا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو وحی لکھنے کا ایک امین بنایا، ذمہ دار بنایا، تو آپ بتاؤ کہ کیا محمد مصطفیٰ نے اپنی مرضی سے امیر معاویہ کا انتخاب کیا یا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا تھا؟ یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا تھا، تو تبھی جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو کتابت وحی کی ذمہ داری دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین بھی امیر معاویہ کو پسند کرتا ہے، جس کی وجہ سے اپنے پاک پیغمبر کو حکم دیا کہ امیر معاویہ کو وحی لکھنے کی ذمہ داری میں آپ رکھو۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ کا انتخاب اللہ رب العالمین کا پسندیدہ، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ اس کے بعد عمر فاروق کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ عجیب واقعہ کیا ہوا؟ حضرت علامہ خالد محمود نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں کہ دمشق کا والی، دمشق کا گورنر حضرت ابو سفیان کا بیٹا، جس کا نام تھا یزید ابن ابی سفیان، وہ دمشق کا گورنر تھا، اور ایک طاعون کی بیماری سے، وائرس کی بیماری سے حضرت یزید ابن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے گھر گئے
تعزیت کی اور حوصلہ دلایا. اس کے بعد کہا کہ میں اسی جگہ آپ کے چھوٹے بیٹے معاویہ کو والی بناتا ہوں, اس کا گورنر بناتا ہوں, ملک میں دمشق کا گورنر بناتا ہوں. یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق نکل کر آئے تو حضرت ابو سفیان نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا عمر کیا کر رہے ہو کہ ایک بیٹا مرا اور اسی بیٹے کی جگہ میرے ہی دوسرے بیٹے کو تم متعین کر رہے ہو. اس سے تو ایک خاندانی وراثت کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک مرے تو دوسرا اسی خاندان سے ہو, تو نسلی فوقیت ثابت ہو رہی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے بہت سوچ لیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں کا گورنر تھا, والی تھا, وہ آپ کا بیٹا تھا اس لیے آپ کے چھوٹے بیٹے کو میں کر رہا ہوں, ایسا ہرگز نہیں, اور نہ میرے وہم و خیال میں یہ بات آئی ہے, بلکہ میں اس جگہ کے لائق امیر معاویہ کو سمجھ رہا ہوں جس کی وجہ سے امیر معاویہ کو وہاں انتخاب میں نے کیا. اگر امیر معاویہ آپ کا بیٹا نہ ہوتا تب بھی میں امیر معاویہ کو کرتا, کیونکہ امیر معاویہ کے اندر وہ فراست ہے, وہ ذہنیت ہے, وہ صلاحیت ہے ملک کو چلانے کی اور عوام الناس کو ساتھ لے کر چلنے کا. اللہ نے ایک ملکہ اور خوبی ان کو عطا فرمائی ہے. تو پہلے آپ نے دیکھا اللہ نے پسند فرمایا, اپنے حبیب کو حکم دیا کہ ان کو کاتب وحی میں شامل کرو, اللہ کے پیغمبر نے ان کو شامل کیا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دمشق کا والی بنا کر ثابت کر دیا کہ وہ انتخاب عمر بھی ہے. اور پھر زمانہ آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو پورا ملک شام عطا فرما دیا. اب چوتھا دور جو شروع ہوتا ہے, پانچواں دور, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امیر معاویہ کی باہم لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی, اور بے شمار خون خرابہ ہوا, مسلمانوں کی بڑی قیمتی جانیں گئیں میرے دوست بزرگوں. لیکن اس کے پیچھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہاتھ نہیں تھا, بلکہ کچھ فسادی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف حضرت علی المرتضیٰ کا ساتھ دے کر لڑائی کو, رنجش کو بڑھا دیا. وہ لمبا واقعہ ہے, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. مختصر سی بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن سبا کے کچھ لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ عثمان غنی کو ہم قتل کر کے ہی دم لیں گے, اور اسی لیے انہوں نے جعلی دستخط, جعلی اسٹامپ, جعلی مہر لگا کر محمد ابن ابوبکر کے پاس روانہ کر دیا. محمد ابن ابوبکر کے پاس عثمان غنی نے خط لکھا تھا کہ لوگوں کو آپ سنا دو کہ آج سے میں تمہارا والی ہوں, لیکن ان ظالموں نے وہ خط کو نکال کر اس میں خط لکھا کہ جب تمہارے پاس یہ خط پہنچے, عوام الناس کو خطاب کر کے لکھ دیا کہ جب تمہارے پاس یہ خط پہنچے تو محمد ابن ابوبکر کو قتل کر دو, اور ڈپلیکیٹ اسٹامپ لگا کر چھوڑ دیا گیا. محمد بن ابوبکر حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے, اور یہ فسادی ان کا اصل مقصد, اصل منشا یہی تھا کہ ہم کسی طرح بنو امیہ کی خلافت کو لڑکھڑاتے توڑ دیں. میرے دوستو بزرگوں, سازشیں رچ گئیں اور بہت بڑی بغاوت شروع ہو گئی. لیکن اس بغاوت کے عالم میں بھی حضرت علی المرتضیٰ کا کردار عثمان غنی کی حمایت میں تھا. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی, اور حضرت امیر معاویہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار عثمان غنی سے کہتے تھے کہ اگر آپ اجازت دو تو ان باغیوں کا سر قلم کر دیا جائے گا, لیکن عثمان غنی نے اجازت نہیں دی, چونکہ حضرت عثمان غنی اس وقت خلیفہ تھے, اور خلیفہ کے حکم کے بغیر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا, لڑائی نہیں کی جا سکتی. 700 فسادی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمرے میں بند کر دیے, اور باہر سے لگا دیا گیا, چاروں طرف سے کمرے کو بند کر دیا گیا, اور چٹائی جلا کر دھواں دیا جا رہا تھا تاکہ حضرت عثمان غنی کا دم گھٹنے لگے اور وہ شہید ہو جائیں. 40 دن مسلسل 40 دن ان کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیا گیا, کھانے کو نہیں دیا گیا.
میرے دوستو بزرگوں، وہی عثمان جو مسلمانوں کے لیے کنویں خرید کر مسلمانوں کی پیاس مٹانے کے لیے کہتے ہیں آج سے تم یہاں سے پانی پی سکتے ہو، وہی عثمان جب نبی کے گھر میں فاقے چل رہے ہوتے تھے، عثمان غنی اپنے گھر سے سارا کا سارا کھانا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ آج وہی عثمان کو 700 فسادیوں نے گھیر رکھا تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، عثمان غنی کو جس وقت قتل کیا گیا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ ظلم ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہیں سے پانی کے چند قطرات لے کر حاضر ہوئی تو ایک ظالم نے ان کو تماچا مارا۔ عثمان غنی بے بسی کی حالت میں کہ میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی کو تماچا مارا گیا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہ کر سکے۔ کہا اپنی بیوی سے کہ میں روزے کی میں نے نیت کر لی ہے، یہ پانی نہیں پی سکتا، اور میں نے آج خواب میں دیکھا۔ عثمان کہتے ہیں کہ آج میں نے خواب میں دیکھا، میرے رسول کہتے ہیں کہ عثمان اگر تم مقابلہ کرو گے جیت تمہاری ہوگی، فتح تمہاری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ باغیوں کو سخت سے سخت سزا دے گا، اور اگر تم صبر کرو گے تو جنت میں آ کر میرے ساتھ افطار کر لینا۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ لگتا ہے آج نبی کا دیدار ہونے والا ہے۔ تو یہ 700 فسادی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ کس حالت میں؟ عثمان غنی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور انگلی ان کی کہاں تھی؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو ایک تیر آیا اور ان کے گلے میں لگا، خون کا پہلا قطرہ گرا اسی آیت پر۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا میں 2 ہی قطرے ہیں جس کی قیمت کوئی نہیں چکا سکتا۔ پہلا قطرہ وہ جو ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے نکلا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرا تھا غار ثور کے اندر، اور دوسرا قطرہ وہ جو عثمان غنی کے حلقوم سے حلق سے نکلا اور پڑا تو قرآن کریم اللہ کی کتاب کے اندر۔ میرے محترم بزرگ دوستو، تو یہ 700 فسادی جب عثمان غنی کو قتل کر چکے تو یہی 700 فسادی حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں بیعت بھی کر چکے ہیں کہ آج سے آپ ہمارا آقا ہیں، مولا ہیں، امیر ہیں، اور آپ خلیفہ ہیں۔ ادھر امیر معاویہ کا، او خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ امیر معاویہ کی لڑائی خلافت کے لیے نہیں تھی، ان کی لڑائی یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے پہلے ان کو سزا دی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کا قصاص لیا جائے، پھر ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے۔ آپ کو امیر ماننے میں، خلیفہ ماننے میں ہمیں کوئی دقت اور پریشانی نہیں، لیکن قاتلین عثمان تو زندہ ہیں، گھوم رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ اور ادھر حضرت علی المرتضیٰ کا ماننا تھا کہ قصاص تو لیا جائے گا کیونکہ وہ تو اسلام کا حکم ہے، وہ چھوڑا نہیں جائے گا، لیکن ہمیں سنبھلنے تو دو، ہمارے ہاتھ میں بیعت کر کے ہمارے کام میں تعاون تو کرو، مدد تو کرو، اور ان کو پکڑنے میں مدد تو کرو۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ یہ جو کہتے تھے امیر معاویہ، یہ اجتہادی غلطی ان کی ہو گئی، یا یوں کہیے انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ اگر یہ ہے تو انہی کے اشارے پر یہ کام کر رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، لیکن آخر میں حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے پاس آ کر صلح کر لی تھی، ایگریمنٹ طے ہو چکا تھا، کچھ شرطوں کی پابندی کے ساتھ حضرت حسن نے پوری خلافت ان کے سپرد کر دی اور کہا کہ آپ کل مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، اب آپ یہ سوال کوئی اگر کرے کہ حضرت امیر معاویہ علی المرتضیٰ کے سے لڑے تھے جس کی وجہ سے وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، نعوذ باللہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کیا ایسے ظالم کے ہاتھ پر امام حسن بیعت کر سکتے ہیں؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنا خلیفہ مان سکتے ہیں؟ جنہوں نے ظلم کیا ہو، گناہ کیا ہو، جو جہنمی ہو نعوذ باللہ، کیا وہ ان کے ہاتھ پر امام حسن اور حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں؟ اور صرف بیعت نہیں بلکہ پوری زندگی حضرت امیر معاویہ سے وظیفہ لیتے رہے۔ تو اب بتاؤ کہ جس کو ظالم سمجھا جائے ان کے پاس سے حضرت حسن اور حسین تنخواہ لیں گے، وظیفہ لیں گے، تو انہیں وظیفہ کا کیا حکم ہوگا؟ تو میرے محترم،
بات کو سنجیدگی سے سمجھنی چاہیے۔ اب یہ سوال کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو کیوں نامزد کر دیا ولی عہد کے لیے، اپنا نائب کیوں بنا دیا؟ میرے دوستو یہ لمبا اتہاس ہے، لمبی تاریخ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے ہی بیٹے کو خلیفہ بناؤں گا۔ انہوں نے ایک شورا بنایا تھا، کمیٹی بنائی تھی، اور کمیٹی سے یہ رائے ہوئی ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس حالات کے پیش نظر یہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ خلافت اور ولی عہد آپ کے بیٹے یزید کو بنا دیا جائے تو خون خرابہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ حیات میں رہتے ہوئے یہ کام ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، خون خرابہ سے بچانے کے لیے وہاں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، صرف امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ نہیں کر دیا کہ میرا خلیفہ میرا بیٹا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ شورا بنایا گیا تھا، کمیٹی بنائی گئی تھی، ارباب حل و عقد نے اس مسئلے کو حل کیا، اور اس کے بعد یزید کو خلافت سونپی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ، ان کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ میری وفات کے 5 سال بعد کیا ہوگا۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کو علم غیب حاصل تھا، صحابہ غیب کی باتیں جانتے تھے، 5 سال کے بعد، 6 سال کے بعد یا قیامت تک کیا ہونے والا ہے، ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حالت حاضرہ پر جس وقت فیصلہ کیا جا رہا تھا، اگر یزید سے کوئی سرزش ہوئی بھی، لغزش ہوئی بھی، غلطی ہوئی بھی، گناہ ہوا بھی، تو امیر معاویہ اور وہ صحابہ کرام جو امیر معاویہ کے حق میں فیصلہ کر رہے تھے ان تک یہ بات نہیں پہنچی تھی۔ اگر ان تک یہ بات پہنچتی تو ایک صحابی کی شان یہ ہوتی تھی کہ وہ گناہ کرنے والے کو سزا دیتے، حد جاری کرتے، اور میرے دوستو بزرگوں ایسی کوئی اطلاع ان تک نہیں پہنچی تھی۔ ہاں 5 سال کے بعد کیا ہوگا کہ کربلا کا میدان ہوگا یا اس کے بعد جنگ حرہ کا موقع آئے گا، یہ ساری باتیں غیب کی تھیں، امیر معاویہ اس میں معذور ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں صحابہ کی جتنی فضیلتیں آئی ہیں ان ساری فضیلتوں میں امیر معاویہ برابر کے شریک۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہاں بھی امیر معاویہ شامل ہوں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، وہاں بھی امیر معاویہ شریک ہوں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، وہاں بھی شریک ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ کے ایک مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہاں امیر معاویہ بھی شامل ہوں گے۔ یعنی جہاں عام صحابیوں کی تعریف ہوئی ہے، عام صحابی کی فضیلت ہوئی ہے، وہاں امیر معاویہ کی بھی شرکت ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ کو اللہ کے رسول نے بڑی بڑی بات کہی ہے، خوشخبری دی ہے، اور اللہ کے رسول نے دعا کی ہے کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اللہ امیر معاویہ کو حساب و کتاب سکھا دے اور اس کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا وہدی بہ، اے اللہ اس کو ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والا، اور اس کے ذریعے سے ہدایت کو پھیلا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کی اصل بشارت کے حقدار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ خواب کیا تھا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔